الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ایک آدمی نے پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا، پھر زکوٰۃ نہیں، بیچنے کے لیے رکھا ہے تو پھر زکوٰۃ۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ میرا بھائی کون سے علماء کہتے ہیں؟ کسی کا نام تو لکھ دیتے نا، مہربانی کر کے۔ پاکستان کے علماء کہتے ہیں، کون؟ یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد معین ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا، نہ تعمیر میں، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ ہسپتال میں، نہ کسی چیز میں۔ کوئی علماء نہیں کہتے یہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے، یا جو داڑھی رکھ لے تمہارے نزدیک وہ مولوی ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے۔ ہاں ایک طریقہ مدرسوں والے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی اس کو مالک بناؤ پیسوں کا۔ اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو، وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی۔ اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پہ سختی بھی نہ کریں، اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا، یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دینی مدرسے تو چلتے ہی زکوٰۃ پہ ہیں نا، حکومت تو ہمیں دیتی نہیں۔ حکومت تو تب دے گی جب خوشامد کرو گے، جب درباری بنو گے، سرکاری بنو گے، گیت گاؤ گے، تب پیسے ملیں گے۔ حق کہنے والے کو تھوڑا پیسے دیں گے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے نا، انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے، 5,000 روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دور حدیث پڑھتے ہیں۔ چھوٹی کتابوں والے ہیں 3,000 روپے، اس سے چھوٹی والے ہیں 2,000، وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے۔ اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ، کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، کرائے کے پیسے داخل کراؤ۔ تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں، میں مانگا تانگا نہیں کھا رہا، میں نے پیسے دیے ہیں اور مینو کے مطابق میں کھانا لوں گا چونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں۔ دوسرا اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کبھی کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ جو لوگ ٹکڑوں پہ بنتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے۔ حق وہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا۔ تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا اچھا کیا کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا، زکوٰۃ سب کو تقسیم ہو گئی، اب وہ اپنے تمام مدرسے کے خرچے جو ہیں وہ باقاعدہ جا کے بل جمع کر رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔